السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک جہالت کا سماں ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ مذہب ہو، ہر جگہ پر ہی بہت زیادہ بعض اوقات جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ بات ہے تقریباً 1995 کی، کہ حضور سیدی ذیل المجد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آزاد کشمیر میں تشریف لے کے وہاں پر ایک پروگرام تھا۔ پروگرام کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ سیرت ایوارڈ دیا جا رہا تھا۔ آپ نے ضیاء النبی کے نام سے خوبصورت کتاب تصنیف کی 7 جلدوں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ضیاء النبی، تو اس پر وہاں کے جو علماء تھے، جو بورڈ تھا جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، تو انہوں نے آپ کو پہلا نمبر جو ہے وہ ضیاء النبی شریف کو عطا فرما دیا، یہ ایوارڈ دیا، فرسٹ انعام دیا۔ اس کا ایوارڈ لینے کے لیے آپ مظفر آباد تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر جب پروگرام ختم ہوا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ عظیم کشمیری لیڈر سردار عبدالقیوم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے جو ہے وہ حضور ذیل الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا۔ جب آپ دعا کے لیے اٹھے تو آپ نے دعا کا آغاز کیا اور آپ نے پڑھا درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب جو تھے، جن کا تعلق مکتبہ فکر اہل حدیث تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ پیر صاحب، یہ ایسی محفل ہے جس میں تمام کے تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں پر اختلافی درود پاک جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضور سیدی ذیل الامت رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا، درود شریف کوئی بھی اختلافی نہیں ہوتا، مختلف الفاظ ہیں درود پاک کے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے دعا کا حکم دیا گیا تو میں یہ پڑھتا ہوں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ پڑھیے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں بڑی جہالت دیکھی ہے، اور میری یہ گزارش ہے اپنے تمام لوگوں سے، آپ نے کہا کہ جو بچہ بھی وہاں کا ہے اس کو ضرور آپ پڑھنے کے لیے جو ہے یہاں پر ایڈمیشن دیں۔ اور الحمدللہ آج کشمیر کے اندر جو ہے وہ حضور سیدی ذیل الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد علماء ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں موجود ہے۔ اب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز بیان کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ عرب ممالک کے اندر نجدیت ہے، یہ لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، بہت سارے اختلافات جو حقیقت میں نہیں ہیں جو وہاں بتائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کل ہم ایک اسکول میں گئے، وہاں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا، بڑا خوبصورت ایک قرآن کے حوالے سے ایک محفل تھی، یعنی قرآن کریم کا کمپٹیشن تھا، تو وہاں بچوں کو انعام دیے جا رہے تھے۔ اب انعام لینے والوں میں جو لوگ تھے وہ بھی بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اور پھر ایک خاص بات یہ کہ وہاں پر جو بڑا ہی مشہور جو نشید ہے، جو نعت ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والا کلام وہاں بچوں نے پڑھا، اسکول کے بچوں نے پڑھا۔ اور اس محفل کے اندر جو شخص موجود تھا وہ مفتی اعظم عرب امارات، مفتی اعظم دبئی، شیخ ڈاکٹر القبیسی، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بالکل بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سنا، اور ذرا بھی یہ کہ ان کے نہ چہرے پر جنبش ہے کہ یہ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر ایسی چیز الحمدللہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ انتہائی صاف اور شفاف عقائد کے لوگ ہیں، جن کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، اور تمام کے تمام مکاتب فکر کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ ایک جس بچے کو فرسٹ انعام ملا، سب سے پہلا انعام ملا، وہ ایک بوہری سکول سے تھا۔ ہمارے ہاں تو بوہریوں کو بھی ہم بالکل دائرہ اسلام سے نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس بچے نے 7 سال کا بچہ، اس نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اس بچے کو وہاں پر جو ہے وہ انعام دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ویلیوز ہیں جو کامیابی ہے ان لوگوں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتیں بھی دی، سکون بھی دیا، امن بھی دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں خیال کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے وہ جو بات شروع میں کہی کہ حضور سیدی ذیل الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ کہنے لگا کہ یہ اختلافی درود ہے، حالانکہ اس شخص کو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کتاب لکھی جس کتاب کو پہلا انعام دیا تمام کے تمام مکاتب فکر نے۔ اب اس شخص سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محفل میں جاننے والا کون تھا؟ تو یہ جہلیت کی باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات ہمارے لوگ نادانی میں کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔